السلام علیکم بچوں۔ آج ہم پڑھیں گے نظم کے بارے میں۔ نظم ہمارے نصاب کے فائنل ایئر میں شامل ہے، بی اے تھرڈ ایئر، اور اس میں نظم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمیں جاننی ہیں، جیسے نظم ہوتی کیا ہے، اور نظم کا ارتقاء، نظم کی ابتدا، نظم کے معنی، نظم کہاں سے آئی ہے، اور جو ہمارے نصاب میں شامل 4 نظمیں ہیں، جس میں آزاد نظم، نظم مورا، پابند نظم اور نشی نظم، یہ 4 طرح کی نظم ہیں۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور جانیں گے کہ آخر اس میں ہوتا کیا ہے۔ نظم ہے، نظم کا معنی ہے کسی لڑی میں موتی پرونا، یا سلک کرنا، یا منظم کرنا، کسی چیز کو ترتیب سے پرونا، ترتیب سے رکھنا، یا منظم طریقے سے کسی بھی چیز کو رکھنا، اس کو نظم کہتے ہیں۔ ترتیب سے کسی بھی چیز کو رکھ دینا۔ اور جو نظم ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی کے ذریعے سے ہی فارسی سے ہوتا ہوا ہندوستان میں آیا، اردو میں آیا، اور اردو نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ جو نظم ہے یہ آج سے پہلے صرف پابند نظمیں ہی لکھی جاتی تھی، اور جو دوسری جو طرح کی نظمیں ہیں، آزاد یا مورا یا نسی نظم، اس طرح کی نظمیں نہیں ہوتی تھی، لیکن وقت بدلا اور پابند نظم کی جو پابند نظمیں تھیں، وہ پابند نظمیں میں تھوڑا سا متبادل ہوا، اور دوسری طرح کی نظمیں بھی شامل ہو گئی۔ نظم میں یہ غزل سے بالکل الگ طریقے سے، جیسے غزل میں ایک غزل میں کئی طرح کے موضوع ہوتے ہیں، کئی طرح کی سوال ہوتے ہیں، کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہر شعر دوسرے شعر سے جدا ہوتا ہے۔ اسی کے برعکس یا اسی کے متضاد میں نظم میں شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی طرح کے موضوع، ایک ہی طرح کی بات، ایک ہی طرح کی چیز ہوتی ہے۔ نظم میں غزل کی طرح اور ردیف قافیہ ہوتا ہے، اور ردیف قافیہ کے ساتھ وزن بھی ہوتا ہے، اور وزن کے ساتھ ساتھ الفاظ میں بھی ایک بات ہوتی ہے، الفاظ۔ لیکن چونکہ غزل میں جو 5 ارکان ہوتے ہیں، جس کو مطلع، مقطع، بحر، اور جس کو قافیہ، ردیف کہتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں ردیف اور قافیہ تو کسی بھی دوسری اصناف جو شعری ہیں، جو شاعری کی اصنافیں ہیں، وہ ان سبھی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نظم میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور نظم میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، اور جو موضوع ہوتا ہے جس میں شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی طرح کی بات کی جاتی ہے، ایک ہی موضوع کے اوپر، ایک ہی ٹاپک کے اوپر، ایک ہی بات کے اوپر اس میں ساری چیزیں کہی جاتی ہیں، تو دو بھی ہو سکتی ہیں، یا دوسری تیسری چیزیں بھی ہو سکتی ہے، مگر ساری چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہوں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں، ایک دوسرے سے مربوط ہونی چاہیے۔ اگر ارتقاء کی بات کی جائے، یعنی کہ ان کی شروعات کہاں سے ہوئی، اور شروعات میں کیا کیا اور کہاں کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ارتقاء نظم کی ایک اہم خصوصیات ہے۔ کولرج ایک مغربی نقاد ہیں، جنہوں نے نظم کے اوپر یہ کہا ہے کہ نظم کے بارے میں اس کا اساسی مقصد صداقت کی ترجمانی ہی نہیں کرتا، بلکہ مسرت کا ادراک بھی ہوتا ہے۔ اور
یعنی کہ نظم کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا موضوع، اس کا مقصد، اور خاص طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو غزل میں موضوع میں ایک ہی طرح کے موضوع ہوا کرتے تھے، جس میں حسن و جمال کی باتیں ہیں، عشق و عاشق کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، عنایت کی باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی۔ مگر جب سے نظم آئی ہے اور نظم کی ابتدا ہوئی ہے، نظم کا ارتقاء اردو میں ہوا ہے، تب سے جو موضوع کی قید تھی، جو شاعری تھی، اردو شاعری، وہ حسن جمال سے، عشق و عاشقی سے نکل کے ایک عام زندگی جس میں لوگ رہتے ہیں، جس میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جس میں محبت کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہوا کرتی ہیں، زندگی کیسے بسر کریں، زندگی کے اخلاقی، زندگی کی سیاست اور معاشرت اور اقتصادی مسئلہ اور کاروباری مسئلہ اور زمانے کی بدحالی اور رشتہ داری اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی مواد ہو، کوئی بھی ٹاپک ہو، کوئی بھی موضوع ہے، اس میں ہم نظم کو آرائش کر سکتے ہیں، نظم کی آرائی کر سکتے ہیں اور نظم لکھ سکتے ہیں، اور نظم لکھی بھی گئی ہیں اور پڑھی بھی گئی ہیں۔ تو ہم نظم کی اگر نظم کی بات کریں تو 4 طرح کی نظمیں رائج ہیں جو ہمارے یہاں پر موجود ہیں اردو میں، اور وہی ہمارے نصاب میں بھی شامل ہیں، جس میں پہلی ہے پابند نظم، دوسری ہے آزاد نظم، تیسری ہے نظم مورا، اور چوتھی ہے نثری نظم۔ پابند نظم ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں ردیف قافیہ تو ہوتا ہی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وزن بھی ہوتا ہے اور بحر بھی مقررہ ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس آزاد نظم میں ردیف قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی، ہاں ہلکا سا وزن، اس میں الفاظوں میں وزن ضرور ہوتا ہے۔ آزاد نظم میں بحر اور وزن کی پابندی تو ہوتی ہے، اور بحر کی تعداد ہر مصرعے میں متعین نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مصرعے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں۔ اپنے کئی نون میم راشد کی کئی نظمیں ہیں، اسی طرح سے حلقہ ارباب ذوق میں کئی نظم نگار شاعر ہوئے ہیں جنہوں نے اس طرح کی نظمیں کہی ہیں، وہ آزاد نظمیں ہیں۔ ان میں ردیف قافیہ تو نہیں ہوتا، لیکن وزن ہر مصرعے میں ضرور ہوتا ہے، اور وزن کے ساتھ ساتھ اس میں جو پہلا مصرعہ دوسرے مصرعے سے مشابہت نہیں کرتا ہے، ایک مصرعہ چھوٹا بڑا کسی طرح کا، پہلا مصرعہ دوسرا مصرعہ میں چھوٹی بڑی چھوٹا مصرعہ بڑا مصرعہ، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، مگر ان میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے کنیکٹیوٹی اور مربوطیت، منسلک اور ایک دوسرے سے جڑاؤ، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے مصرعے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جڑاؤ ضرور ہوگا۔ اگر ہم بات کریں نظم مورا کی ہے، نظم مورا کو جو رواج بخشا ہے، اس کے اوپر طبع آزمائی کی ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ باتیں اور جس کو سب سے زیادہ شائع کیا ہے، سب سے زیادہ لکھا ہے، وہ ہیں عبدالحلیم شرر۔ عبدالحلیم شرر رسالہ نکالا کرتے تھے دلگزار کے نام سے، تو انہوں نے اپنے رسالے میں اس نظم مورا کو عام کیا اور لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں تک اس کی تعارف کرائے، متعارف کیا، اور اس روایت کو آگے بڑھایا۔ مولوی عبدالحق نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ بے قافیہ نظم نظم مورا ہے، اور اس کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ دیا۔ یعنی کہ مولوی عبدالحق جو بابائے اردو بھی کہے جاتے ہیں، انہوں نے نظم، غزل سے چیزوں کو نظموں پر لے کے آئے، اور نظم سے چیزوں کو پابند نظم سے بھی توڑ کر نظم مورا، آزاد نظم سے بھی آگے بڑھ کر نظم مورا، جس میں کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہو، اور جو بات پہنچانا چاہتے ہیں، جو چیزیں رکھنا سامنے چاہتے ہیں، جو بات ہمیں کرنا چاہتے ہیں، یا کسی موضوع پہ کوئی بات ہو، وہ ہمیں نظم مورا کے ذریعے سے پہنچا دی، اور مولوی عبدالحق نے اس کی بڑی طرفداری کی ہے اور جانبداری سے کام لیا ہے۔
عام لفظوں میں نظم مورا بلا قافیہ کی نظم کو کہتے ہیں، حالانکہ بنا قافیے اور بنا ردیف کی نظمیں آزاد نظم بھی ہوتی ہیں، لیکن آزاد نظم جو آزاد نظم میں تھوڑی بحر کی پابندی بھی ہوتی ہے، اور تھوڑا سا اس میں ایک لحاظ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے شعریت کا۔ اس میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، بحر کے مقررہ اوزان استعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر پہلے مصرعے میں بحر کے 4 ارکان استعمال ہوتے ہیں تو لازم ہے اور ظاہر ہے کہ وہ جو دوسرے مصرعے ہیں اس میں بھی 4 ارکان موجود ہوں۔ اگر ہم بات کریں اردو میں